والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کا یہاں حاضری کا جو موقع اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوا، اسی مسجد میں بیٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کے جو علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ ماحول جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ علم کے لیے کوئی زمانہ اور کوئی مکان اور کوئی وقت نہیں تھا، ہر آدمی اپنی اپنی بساط اور اپنی فرصت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی روایت ہے بخاری شریف میں، جس میں آپ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن روزی روزگار کمانے کے لیے باہر جاتا تھا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ میرے ایک پڑوسی تھے انصاری، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور شام کو جو کچھ انہوں نے پڑھا یہ مجھے بتلاتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جو پڑھا ہو، میں نے جو کچھ سنا، وہ میں ان کو سناتا تھا۔ تو یہ سلسلہ صحابہ کرام کے درمیان رہا کہ اپنی روزی روزگار، اپنی کمائی کے ساتھ انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زمانہ اور مکان اور کوئی عمر کا اعتبار نہیں کیا۔ تو ماشاءاللہ یہاں بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب کے بڑے اور اس پورے علاقے کے اللہ پاک نے جن کو دعوت و تبلیغ اور دینی علوم کے لیے نوازا، حضرت کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ ایک بڑی عمر کے بعد آپ فلاح دارین ترکے سر تشریف لے گئے، اور پھر اس سال آدمی کی جیسے عمر بڑھتی ہے گھر کے تقاضے اور مسائل بڑھتے ہیں، لیکن حضرت مولانا نے ان سب کو قربان کیا اور اپنے آپ کو ہماتن افتاء کے لیے، مسائل شرعیہ اور کتاب و سنت کے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اس عمر میں بھی آپ نے ایک نشان اور ایک مثال ہمارے سامنے قائم فرما دی کہ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے سلطان محمود غزنوی کے آدمی، اور جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پر کتاب لکھی، البیرونی، انہوں نے تاریخ ہند پر بہت تفصیلی کلام کیا، ہندوستان اور ہندوستان کے اس وقت کے مذاہب، ان کی کیا عقائد ہے، کیا سوچ ہے، ان سب کو آپ نے ذکر فرمایا۔ اسی البیرونی کے متعلق آتا ہے کہ ہمارے فتاوی والوالجیہ کے مصنف آخری عمر میں جب بیرونی دنیا سے رخصت ہو رہے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے البیرونی نے ایک مسئلہ پوچھا دادا کی میراث کے سلسلے کا اور دادی کی میراث کے سلسلے کا۔ شیخ والوالجی نے فرمایا کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اب کسی کی وراثت آپ کو تقسیم نہیں کرنی ہے، پھر یہ مسئلہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ اس علم سے بھی میں محروم نہ رہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے جو چیزیں ملی ہے میں اس سے محروم نہ ہوں، اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگردوں میں،
اور جن کو ہارون رشید نے اس وقت کی اسلامی دنیا، یہ جو 57 ممالک ہے، ان سب کا ایک اکٹھا پورا مجموعہ اسلامی خلافت کی حیثیت سے تھا، اس کے یہ بادشاہ ہے، اور اسی پوری اسلامی سلطنت کے قاضی القضات، چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے ایک شاگرد آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے تو 3 شیطان کو جو کنکری مارنا ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو سواری کے صحیح کنکری مارنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، یہ سواری پر سوار ہو کر افضل ہے یا پیدل چلتے ہوئے کنکری مارنا افضل؟ آپ کے شاگرد نے کہا کہ سواری پر افضل ہے۔ فرمایا کہ صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا پھر پیدل افضل ہے۔ فرمایا یہ بھی صحیح نہیں۔ 3 شیطان ہے، پہلے دن تو ایک ہی شیطان کو مارا جاتا ہے کنکری، لیکن 11 اور 12 کو تینوں شیطان کو کنکری ماری جاتی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی کنکری کے بعد پھر دوسری کنکری آئے گی، شیطان دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تیسرے کے بعد اب اپنی جگہ پر مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کے لیے یا مینا میں واپس آنا ہے، تو جس رمی کے بعد رمی ہو اس کو پیدل کرنا ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے اس کو سواری پہ کرنا۔ یہ فرمایا، اور وہ آپ کے شاگرد فرماتے میں گھر سے باہر نکلا اور ابھی دروازے سے آگے نہیں نکلا کہ عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ہماری تاریخ ہے اسلامی، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی علم کے حاصل کرنے کے لیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی طلب، اور زندگی کے آخری لمحات بھی اس کے بغیر نہ گزرے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا وہ بھی شیطان کو کنکری مارنے کا، اور موت کے وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، شیطان نے ان سے کہا اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل؟ دنیا سے جا رہے ہیں، اور چونکہ اللہ پاک نے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ عقل اور منطق اور فلسفے کے علوم سے بھی نوازا، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کر رہے ہیں، اس دلیل سے خدا ایک، شیطان ہے، اس دلیل کو توڑ رہا ہے، پھر دوسری دلیل، پھر تیسری دلیل۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے کشف ہوا کہ فخر الدین دنیا سے جا رہے ہیں اور شیطان کے ساتھ دلیلیں کر رہے ہیں۔ آپ نے وضو کا جو لوٹا تھا اس کو زور سے کھٹکھٹایا، گرایا، اور یہ کہا فخر الدین کہہ دو بلا دلیل کہ اللہ ایک، اس کے خدا کے ایک ہونے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی عقل نہیں چلتی ہے۔ بڑھیا کو پوچھا کسی نے کہ ایک اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے فرمایا اتنا چھوٹا سا چرخا ہے، رہتیا ہے، میں اس کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور میں نہیں چلاتی ہوں تو بند ہوتا ہے، تو اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام نعوذ باللہ عبثاً بیکار پیدا ہوا ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو دوستو اور بزرگوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں بھی شیطان ہی کے کشمکش کے مسائل ذکر کر، گویا اللہ پاک نے پوری زندگی علم و عمل میں لگایا تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ اس علم کو دنیا تک پہنچا کر جا رہے ہیں۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ چلے گئے، بہت سارے صحابہ شام تشریف لے گئے، اسی میں یہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کروایا کہ نماز کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، اب لوگ انتظار میں ہیں کہ وراثت تقسیم ہو۔ آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانی شروع کی، اور یہ کہا کہ اور کون سی چیز اللہ کے رسول کی وراثت؟ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔
تو اللہ پاک نے اس بستی کو اس سعادت سے سرفراز فرمایا، اور جو حضرات اس سلسلے کی محنت کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی یاد تازہ فرما دی۔ آج ہم نے مردوں کا بھی امتحان لیا، بچیوں کا، عورتوں کا بھی امتحان لیا۔ یہ سعادت مندی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا، میڈیا میں بہت سارے اعتراض، بہت سارے اشکالات چل رہے ہیں، ان سب کے جوابات میں ہمارے علماء نے تفصیل سے جواب دیے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ، اور اخیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایتیں بیان فرمائی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور سے مجلس میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر دوسرے کوئی صحابی آئے، انہوں نے بھی اسی مسئلے کے متعلق کوئی سوال کیا اور وہاں جواب دوسرا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے تعارض ادلہ، دو دلیلیں اور دو حدیثوں میں ظاہری اعتبار سے ویرودہ بھاس ہو، ایک دوسرے کی مقابلے میں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے رونے پر، کسی کا انتقال ہو جائے، رونے پر فرماتے تھے کہ مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اور پھر آپ نے پوری تفصیل سنائی۔ جو یہ چاہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ روئیں، یا رونے کی وصیت جاہلیت میں ہوتی تھی، نوحہ کرنا، ناچنا، کودنا اور گریبان پھاڑنا، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من شق الجیوب، جو گریبان چاک کرے اور اپنے رخسانوں کو نوچے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کا دعویٰ۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، بالکل صاف ستھرا، کوئی ناچ گان نہیں۔ بعثت بکسر المزامیر، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ ناچ گان کی چیزوں کو ختم کروں۔ اس لیے اس امت کو اسی سادگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ برکتیں اور عنایتیں رکھی ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل صاف اور واضح ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو علم کے ذریعے سکھلایا جاتا ہے۔ آدمی مال کے اعتبار سے فخر کرتا ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے فخر کرتا ہے، عزت اور شہرت کے اعتبار سے فخر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، شادی کے معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی حسب نسب کے اعتبار سے آدمی شادی کرتا ہے، بڑا خاندان دیکھ کر، کبھی مال و دولت دیکھ کر، کبھی حسن و جمال دیکھ کر، فاظفر بذات الدین قریبت یدا، دین کی نسبت کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ شادی بیاہ جیسے مسئلے میں بھی اگر دین کو اپنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، خون سے، مختلف پوری اللہ پاک نے دوسری آیتوں میں من نطفۃ ثم من علق ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پوری انسانی پیدائش کی ترتیب بتلائی۔ یورپ کا ایک سائنٹسٹ اسی آیت پر ایمان لایا۔ اس نے کہا کہ کیمرے کی ایجاد، جو انسان کے پیٹ میں جائے اور اندر کی چیزوں کا کیمرے سے عکس اور فوٹو نکال لائے، یہ کیمرے کی تلاش گزشتہ 150-200 سال سے ہوئی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیت انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ انسانی بچے کی پیدائش کے یہ مرحلے ماں کی رحمدانی میں اس طریقے سے پوری ترتیب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس ڈھانچے پر اللہ پاک گوشت چراتے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالق، وہ بابرکت ذات ہے جو 3 اندھیریوں کے اندر ایک ایسی مشینری اور ایک ایسا پورا نظام بناتی ہے جس سے بہتر دنیا کی اور کوئی مشینری نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے حسن والا، اس سے اچھا
اور کوئی مشینری کا نظام نہیں ہے. دنیا کی ساری مخلوق آپ دیکھیے، ہر ایک کو الگ الگ شعور اور احساس دیا ہے، لیکن بولنے کی قوت، سمجھنے کے بعد اپنی بات کو ادا کرنے کی صلاحیت یہ صرف حضرت انسان میں ہے اور کسی مخلوق میں نہیں. شیر کو بھی بولنا ہو نہیں بول پاتا، ہاتھی کو بولنا ہو نہیں. جو کچھ آوازیں نکلتی ہے وہ بے معنی آواز ہمارے لیے ہے. اگرچہ علمنا منطق الطیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلائی تھی، لیکن میرے اور آپ کے لیے تو بس آواز ہی آواز. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ شیر کے پاس اللہ بلواتے، جب وہ بولتا ہے تو پورا جسم اس کا حرکت کرتا، اس لیے کہ یہ صلاحیت بولنے کی اس میں نہیں ہے. انسان نے زبردستی سکھلایا تو اس پر بوجھ پڑ رہا ہے. اس وقت دوستو یاد آتا ہے کہ ایک مخلوق جو مکلف نہیں ہے اس کو تو زبردستی اللہ بلوایا جا رہا ہے، اور وہ جس کو مکلف بنایا اور جس کو کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تمہاری مشینری کو چین اور سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا. اس لیے کہ پورا جسم اور باڈی تو دنیا ہے. من صلصال من حمیم مسنون، حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اولاد آدم کو آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان سارے مجموعے سے اللہ پاک نے بنایا. لیکن یہ جسم کے علاوہ جو روح رکھی یہ یہاں کی نہیں. مکہ کے مشرکین نے پوچھا یہودیوں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روح کیا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا حضرت انسان تیری سمجھ اور تیری عقل سے اوپر کی چیز. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے یہ دنیا کا مادہ اور دنیا کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے. من امر ربی، یہ اوپر سے ہے. اس لیے آج بھی کوئی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا ماہر دنیاوی علوم کا اور انسانی نفسیات اور انسانی باڈی کا، کہ کون سی چیز اندر سے نکلتی ہے. اتنا بولیں گے ایٹیک آیا، تو ایٹیک سے تو مشین بن ہوا، لیکن پوری انسانی باڈی میں سے کیا چیز نکلی ہے؟ سائنسدانوں نے گلاس بنائے اور اس میں انسان کو رکھا، آکسیجن باہر سے دیا گیا، اور آخری لمحات کی تحقیق اور ریسرچ کیا کہ کیا چیز نکلتی ہے. اب تک کسی کو معلوم نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرما دیا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے کہ یہ دنیا نہیں، یہ اوپر کی چیز ہے. اس لیے جب دنیا کی چیز کی غذا دنیا ہے تو یہ اوپر کی چیز کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہی ہوگا. جس خداوند قدوس نے اس باڈی کو اور اس روح کو بنایا وہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے، میری یاد سے ہی دلوں کو سکون ملے گا. دنیا کے انسانوں نے بڑی بڑی مشینریاں ایجاد کی، بڑی شاندار تفریح گاہیں بنائی، لیکن 2 دن 4 دن وہاں اچھا لگتا ہے، انجوائے کے لیے جاتے ہیں، باغ بغیچے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے مکانوں کے کلر بدلتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ دوسرا مکان، اس سے اکتا گئے دیکھتے دیکھتے. نئی ٹائلس لگاتے ہیں، چیزیں تھوڑی تبدیل کرتے ہیں. جو بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو سکون اور چین نہیں ملتا اس نعمت میں، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بابر باعث کوش کے عالم 2 بار آ گئے، یہی زندگی ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کھائیں گے، پیئیں گے، اور پھر ایک مدت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا. ایسے لوگوں نے دنیا کو جنت بنانا چاہا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی یہ جنت نہیں ہے، یہ عارضی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. ہم اور آپ جب فقیر لفظ بولا جاتا ہے تو اتنا سمجھتے کہ کھانا پینا نہیں. دوستو اور بزرگوں، اسی میں فقیر نہیں ہے، میں اور آپ تندرستی میں بھی فقیر. یہ دیوار کب گر جائے، زمین میں زلزلہ کب آ جائے، کوئی آسمانی دوسری مصیبت، قرآن نے بار بار ذکر فرمایا امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، زمین خسف ہو جائے. 2001 میں ہم یہاں آئے تھے، بچاؤ کا زلزلہ دیکھا. اسکول تھی، اس کی 2 منزل نیچے تھی اور تیسری منزل زمین پہ نظر آ رہی تھی. دونوں منزلیں زمین کے اندر چلی گئی. ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا، بہت سارے آپ میں سے حضرات جانتے ہیں. یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ تم کیسے مطمئن ہو. ہر وقت اللہ پاک کا نظام جاری.
چلتے چلتے پھرتے سواریوں پر ایکسیڈنٹ نہ معلوم ہزاروں لاکھوں قسم کی، اور کورونا نے آ کر یہ سانس جو آتا ہے اور جاتا ہے اس کی قدر بتلا دی۔ کوئی قدر نہیں تھی، کوئی آکسیجن نہیں جانتے تھے، کوئی وینٹیلیٹر نہیں جانتے تھے۔ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ یہ میرا وینٹیلیٹر، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں 12,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے اور 12,000 مرتبہ ایک دن میں نکلتی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا گردہ ہے وہ خون کا فلٹر کس طرح کرتا ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا لیور، معمولی سا چھوٹا سا پٹا صحیح، چھوٹی سی کلیجی اور چھوٹا سا یہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، یہ آنکھیں چھوٹی ہے، لیکن یہی قیمتی اعضاء ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایک عضو کو قیمتی بنایا ہے، لیکن کچھ تو وہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ سر رکھا ہے اور ساری 5 قوتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے، سننے کی، دیکھنے کی، یہ ساری قوتیں، سوچنے کی۔ اللہ پاک نے اتنے چھوٹے سے سر میں اور اس کو گول راؤنڈ لگا دیا، بتلا دیا کہ تو محدود ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت بتلاتے ہیں۔ تو اس سائنسداں کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور دوسری طرف یہ سوچا کہ کیمرے کی ایجاد تو آج سے 150-200 سال پہلے ہوئی ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی کے ساتھ انسانی پیدائش کے جو مرحلے طبقے ذکر کیے، وہ وہی ہے جو آج کی سائنس نے کیمرے سے دیکھنے کے بعد ماں کے پیٹ میں ان سارے مرحلوں کو دیکھا، اور اب اس کے بعد وہ بھی وہی کہتے ہیں جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی علم ہوتا، اپنی طرف سے ہوتا، تو دوسروں کو کیوں نہیں ہوا؟ اور اب یہ سائنس کے کیمرے آنے کے بعد ہی مشاہدے سے کیسے ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ جو علم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اس علم کو پہنچایا، اسی لیے آپ نے چند دن پہلے بہوجن سماج مول نواسی لوگوں میں سے ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ کہ انہوں نے علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ آپ سمجھیے، ایک مذہبی ودھی کرنی ہے تو ایک پنڈت اسی کو بلایا جائے گا، وہی کروائے گا۔ ہمارے یہاں جو بھی نماز پڑھا سکتا ہے قرآن کی صحت کے ساتھ، مسائل کے جاننے کے ساتھ، وہ آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نماز 2 طرح رکھی، جماعت کے ساتھ بھی رکھی، اکیلے بھی رکھی۔ وہاں اکیلے کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اس کے مادھیم سے، اس کے تابع ہو کر ہی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی ودھی وہ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے آ کر التحیات امام صاحب کو یاد کرنی ہے تو ہر مسلمان عاقل بالغ کو بھی یاد کرنی، نماز میں پڑھنی ہے اس کو التحیات، اس کو دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تو علم کو پھیلایا، محدود دائرے تک تھا۔ ہر مذہب میں اس طرح تھا کہ چند لوگ تھے جن کی اجارہ داری مونوپولی تھی، ان کے علاوہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام فرما دیا۔ آپ کی مجلس میں صفہ میں ابو بکر بھی ہے تو سلمان فارسی بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے، بلال حبشی بھی ہے، عمار یاسر، سب الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں علم کی کوئی اجارہ داری۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے بلال حبشی کو اذان دینے کا آپ نے فرمایا۔ کچھ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے مکہ کے مشرکین میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا برے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ کی چھت پر ایک حبشی کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا دین لے کر آیا، تم دور ہٹ گئے اور یہ قریب آئے تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا۔ اس لیے اس دین نے آ کر دنیا میں انسانوں کے لیے علم کو اتنا عام فرما دیا کہ مذہبی اجارہ داریاں ختم فرما دی، علم کی فضیلت بتلائی۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اقرأ بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ دنیا میں جو علم بھی رب کے ساتھ وابستہ ہوگا، اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ، وہ علم تو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ اور جو علم اللہ پاک کی ذات سے وابستہ نہیں ہوگا، انسان تکبر کرتا ہوگا، یہ علم میرا ہے، یہ چیزیں میری ہے، یہ دنیاوی علم ہے، نعوذ باللہ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے،
آئزیک نیوٹن، ڈارون، یہ سائنس کی دنیا میں آئے اور انہوں نے خدا کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کیا۔ کسی نے کہا خدا کا وجود تو ہے لیکن نعوذ باللہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ کنارے پر ہو گیا اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا خود ہی چلتی ہے۔ یہ ہماری اسکول اور کالجوں میں ہمارے بچے اور بچیوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ علم بتلاتا ہے اقرا بسم ربک، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ یہ لفظ سمجھنا ہے، اقرا بسم ربک۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا مصنف ہے مسٹر ڈریپر، اس نے ایک بک لکھی اور اسلام میں دین اور تعلیم کیسے ہے ساری چیزیں لکھی۔ اسی میں اس نے، اس کتاب کا نام ہی ہے مذہب اور سائنس کے درمیان کا ٹکراؤ۔ مذہب سے مراد عیسائی مذہب اور سائنس وگنان میں جو ٹکراؤ ہوا اس نے پوری تفصیل کی۔ اس نے کہا قرآن نے اس مسئلے کو پہلے ہی دن حل کر دیا تھا لیکن ہم نہیں سمجھ پائے۔ قرآن نے کہا تھا اقرأ بسم ربک، جو بھی تمہارا ٹیکنالوجی کا، سائنس کا، دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہوگا، اگر یہ علم خدا کے تعلق سے نکل گیا تو یہ علم سراپا جہالت ہوگا۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ کبھی کسی شیر نے دوسرے شیر کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار بنایا ہے؟ کسی بکری نے بکری کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار بنایا؟ لیکن حضرت انسان ہے جو انسان کو مارنے کے لیے، اور روزانہ اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے تلواریں تھیں، ایک ایک دو آدمی مرتے تھے، پھر اور ترقی ہوئی اور اب ہائیڈروجن بم 2 سیکنڈ میں پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ایسے ایسے ایٹم بم امریکہ اور روس کے پاس پڑے ہوئے، دنیا کی اور دوسری طاقتوں کے، یہ کس کے لیے بنائے؟ ذرا سوچا جائے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ محض اس لیے ہوا کہ انسان نے علم کو اپنی ذات کے لیے حاصل کیا۔ جو علم اللہ پاک کی ذات سے وابستہ تھا وہ انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس سے پہلے ایک رکوع میں اللہ پاک نے 2 صفحے میں قارون کا اللہ پاک نے قصہ ذکر فرمایا ہے، اور اس قصے میں اللہ پاک نے فرمایا، بہت عجیب و غریب انداز میں اللہ پاک نے قصہ نقل فرمایا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، لیکن بنی اسرائیل یہودی جو اس وقت کے مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے، اس میں زکوٰۃ کا نظام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کے نظام پر بات کی تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا، جب کہ اللہ پاک نے اتنا دیا تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے مضبوط آدمی، عصبتن کہا جاتا ہے کم سے کم 3 سے 9 آدمی، اتنے مضبوط آدمی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی لَتَنُوء بوجھل ہو رہے تھے، اتنا وزن تھا کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے۔ قرآن فرما رہا ہے اتنی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا۔ اس نے ایک ہی جملہ کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ میری صلاحیت سے مجھے ملا ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے بہت سے پڑھے لکھے، بہت ڈگریاں پاس کیے ہوئے، ان کا باس ہوتا ہے ان سے کم تعلیم والا، وہ کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے۔ رتن ٹاٹا اور دوسرے جتنے بھی بڑے ہیں، اڈانی امبانی، ان کے آفسوں میں اور ان کے بڑے بڑے جو پوری دنیا بھر میں لگے ہوئے ہیں فیکٹریاں، کارخانے، اس میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کے ملازم۔ تو اگر انسان کی صلاحیت سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ مال دیتا تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسا کیسا نظام۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ، کہ یہ قانون یہ نہیں جانتا ہے کہ اس سے پہلے صلاحیت والے آئے، عاد و ثمود آئے، جابوا الصخر بالواد۔ ابھی بھی آپ سعودی عربیہ میں جائیے، یمن میں جائیے، جارڈن میں جائیے، پورا علاقہ ہے 35 کا، بڑے بڑے پہاڑوں میں سے کیسے کیسے مکانات تراش ہیں۔ جابوا الصخر بالواد، کھلی وادیاں ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بڑے شاندار مکانات بنائے۔ اللہ پاک نے لیکن گڑی کے چھٹے حصے میں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہوائیں چلی اور قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی، ایک چیخ نکلی اور لوگوں کی روح قبض ہو گئی، پانی کا سیلاب آیا زمین کے اندر سے اوپر سے،
پانی برس رہا ہے، زمین اندر سے نکال رہی ہے، اور کہاں سے؟ تنور سے، جہاں آگ ہوتی ہے، وفارت تنور۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں ایسی بتلائی کہ جو ظاہری سمجھ میں نہ آئے، یہی اپنی قدرت اور طاقت بتلائی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، آدم اور حوا سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ پاک نے بتلا دیا۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہرے ہر زمانے میں فرماتے ہیں، تو قانون نے تکبر کیا۔ قرآن نے تفصیل ذکر کی، فخرج علی قومہ فی زینتی۔ دوستو اور بزرگوں، آج کا زمانہ بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کی بلڈنگ دیکھ کر، دوسرے کی مشینریاں، دوسرے کی گاڑیاں دیکھ کر، دوسرے کے مکانات کی تزئین اور آرائش دیکھ کر انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس ایسا ہو۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے قارون کا خزانہ دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی خزانہ ہوتا جیسا اس کے پاس۔ اللہ پاک نے پھر نظام بدل لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے مکان سمیت اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا، سارا خزانہ زمین کے اندر اللہ پاک نے دھسا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نظام بدلا۔ وہاں قرآن کریم نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو قارون کے خزانے کو دیکھ کر مرعوب ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ ملتا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے اس کو ملا کاش ہمیں بھی ایسا ملتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، اللہ پاک نے چھپر پھاڑ کے دے دیا اس کو، بغیر محنت کے اس کو مل گیا۔ لیکن آگے اللہ پاک نے دوسری جماعت کا ذکر کیا، علم والے۔ قال الذین اوتوا العلم ویلکم، افسوس ہے تمہارے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ پاک کے یہاں ہے یہ زیادہ دیر پر رہنے والا ہے، اس کے اوپر اتراتا ہے، تم اس کے اترانے پر مت آؤ۔ ویلکم، اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس جو ہے ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ پاک نے نظام بتلایا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اب آگے قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ گزشتہ کل کہتے تھے کہ ہمیں بھی قارون جیسا ملتا، اپنی آنکھوں سے جب قارون کا خزانہ زمین میں دھستے ہوا دیکھا تو اب فرمایا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں۔ تو یہ بتلایا کہ جب علم آتا ہے تو آدمی دنیا اور دنیا کی حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے آدمی سمجھتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو اللہ پاک ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا، لیکن دنیا کی قدر نہیں اللہ پاک، کوئی حیثیت نہیں۔ میں اور آپ نیچے سے دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں، ہوائی جہاز میں احمد آباد اور بمبئی سے جب آپ عمرہ کے سفر کے لیے، حج کے سفر کے لیے نکلیں تو نیچے پہلے راستے سے گزر کر ایئرپورٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، ٹوپی گر جائے اتنی اونچی بلڈنگیں، پھر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے وہی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو معمولی سی ماچس جیسی لگتی ہے۔ جتنا اوپر جائیں گے، جب حصی اور مادی دنیا میں نیچے الگ نظر آتا ہے اور اوپر یہی آنکھیں الگ دیکھ رہی ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جن کو آنکھوں سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، وہاں کی نعمتیں اور زحمتیں جو ہے، جنت کی نعمتیں اس کو پانے والے بتلائے، جہنم کے عذاب والی شکلیں لوگوں کو بتلایا۔ تو ہمارے نبی تو وہ ہے جنہوں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتلایا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر تو وحی نازل ہوئی، لیکن آپ کو وہاں بلایا گیا۔ ہر جنت کے دروازے پر دربان ہے، جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا ان کو بلایا گیا؟ کہاں ان کو بلایا گیا؟ اس لیے جو نبی بھی ملتے ہیں مرحبا بالابن الصالح، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام بیٹے سے پکارتے ہیں کہ مرحبا، ویلکم، بڑی خوش آمدید ہو آپ کے لیے ابن الصالح، نیک بیٹے۔ اور جو دوسرے انبیاء کرام ہے بالاخی الصالح، وہ فرماتے ہیں ہمارے بھائی ہے، نیک بھائی۔ ہر آسمان کے دروازے پر استقبال کے لیے نبی کھڑے۔ پھر
اللہ پاک نے واپسی میں نماز عطا فرمائی، اور بیت المقدس میں واپسی میں پھر آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، اللہ پاک کا گھر تو بیت اللہ سب سے بڑا ہے، سب نبیوں کو اللہ پاک مکہ مکرمہ میں بلا سکتے تھے، ان کی ارواح کو جیسے مسجد اقصی میں لایا گیا یہاں بھی لایا جا سکتا، اور یہ تو اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں نہیں بلایا، مسجد اقصی میں، اور وہاں اماموں کی امامت کروائی، امام الانبیاء نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ نبی ذوالقبلتین ہوں گے، یہ نبی دو قبلے والے ہوں گے، مسجد اقصی بھی ان کا قبلہ ہوگا اور بیت اللہ بھی ان کا قبلہ ہوگا، اور سارے انبیاء کی امامت ان کو سپرد کی جائے۔ اس لیے کہاں سپرد کی گئی؟ جہاں بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی لمبی زندگیاں گزاری، ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، لمبی لمبی زندگی وہیں گزاری، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیوں نے جہاں زندگیاں گزاری اور جہاں عبادتیں فرمائی، اللہ پاک نے وہاں امامت کروا کے بتلایا کہ اب سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اس کی تکمیل ہو رہی ہے، مکمل ہو رہا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب ملی معراج؟ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی، 3 سال تک آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب میں ایک چھوٹی سی گھاٹی میں بند کر دیا گیا، کھانا پینا نہیں مل رہا تھا، جو قافلے آتے تھے ان کو بھی کہا کہ ان کو سستے دام میں اور کفایت بھاؤ میں مت بیچو، اگر وہ خریدنے آئیں تو زیادہ قیمت دو۔ 1 دن 2 دن کا معاملہ نہیں، یہ 3 سال بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں راستے میں استنجا کرنے کے لیے گیا، چمڑی کا ٹکڑا ملا، اس کو صاف کیا پانی سے اور پانی میں ڈال کر اس کو پیا، کیا کیا تکلیفیں برداشت۔ صحابی فرماتے ہیں استنجا ہوتا تھا مینگنیوں کی طرح، گھاس پتے کھاتے تھے۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی کو 1-2 دن نہیں 3 سال برداشت۔ اس کے بعد چند دنوں میں چچا جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین دنیا سے رخصت ہو رہی، جو غمخوار تھے، جن کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے تھے، اب وہ بھی چلے گئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ طائف کا سفر کروں، مکہ والے تو نہیں سن رہے ہیں، شاید وہ لوگ سن لیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں طائف والوں نے کیا تکلیف پہنچائی، مکہ والوں سے زیادہ اذیتیں پہنچائی۔ ظاہری اسباب کی دنیا میں عزت اور ذلت کے جو نقشے ہیں وہ عزت لے لی گئی۔ دوستو اس کو سمجھنا ہے، جہاں کہیں کسی مسلمان پر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو مسلمان میڈیا میں اپنی زبانوں پر رودتے، فلانی جگہ ایسا ہوا، فلانی جگہ ایسا ہوا، مسلمانوں کو ہر طرف ذلیل کیا جاتا ہے۔ ارے ایمان کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا مولانا کلیم صاحب کا وہاں جانا کوئی ذلتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی، نبیوں کی جو دعوتیں ہیں وہ ہر جگہ چلی، تو اس نبی کی دعوت میں بھی ہر جگہ پہنچایا گیا۔ ایک صلاح الدین سلطان مصر کے بڑے عالم، ان کو بھی سیسی نے وہاں مصر کی جیل میں ڈالا، انہوں نے 1 مہینہ جو وہاں گزارا، کس طریقے سے اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوا۔ آدمی تنہا ہے، تنہائیوں میں، آپ نے طائف کی دعا پڑھی ہو، سنی ہو کہ الی من تکلنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باری تعالیٰ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے قریبی رشتہ دار کے جو میرا مالک ہو کل احسان جتلائے ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، او الی عدو، یا ایسے دشمن پر یتزحم، جو میرے اوپر زیادتی کرے، آپ مجھے کس کے حوالے؟ غیر ان عافیتک اوسع، لیکن آپ کی طرف سے عافیت ملے یہ میرے لیے بہتر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعائیں اندر کی کرن اور اندر کی بے چینی کو بتلائیں، لیکن تو راضی ہے تو سب کچھ برداشت، تیری محبت میں یہ سب کچھ قربان۔ یہ اس لیے جب بھی کسی نیک اور صالح آدمی پر بھی کوئی حالات آئے تو یہ نہیں سمجھنا ہے یہ ذلت اور عزت کے نقشے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے عزت اور ذلت کے نقشے دوسرے ہیں۔ وہاں نبیوں کو ستانے کے بعد بھی ان کے لیے کہا گیا اولو العزم من الرسل، یہ حلیم ہے، یہ اواہ منیب ہے،
عجیب عجیب جملے نبیوں کے لیے. تو خیر مجھے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ جو ظاہری عزت کے نقشے بتلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑے انعام ملے. انسانوں نے قبول نہیں کی دعوت، مکہ والوں نے بھی نہیں، طائف والوں نے بھی نہیں. آپ بطن نخلا میں نماز پڑھا رہے ہیں اپنے ساتھی کو، اور چند جنات آتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کی سورہ جن میں پہلی ہی آیت میں فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. آپ فرما دیجئے کہ میں نے جنات کو اسلام کی بات سنتے ہوئے نہیں دیکھا. اوحی الیہ، اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی. میں علم غیب نہیں جانتا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اس نے مجھے بتلایا کہ آپ بطن نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جنات کی ایک جماعت جب ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، فاسترق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، تو شیطان کے پاس گئے. اس نے کہا کہ سب جگہ گھومو پھرو، کوئی نئی چیز پیش آئی ہے. یہ جماعت یہاں آئی اسی تلاش میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ سننے لگے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اور پھر وہاں اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کی منادی، اللہ کے داعی پکار رہے، ان کی سن لو. اور انہوں نے سنی. اللہ پاک نے بتلایا کہ ایک داعی جب محنت کرتا ہے تو انسان نہیں سنتے ہیں، اللہ دوسری مخلوق کو کھڑا کر دے. ایک علاقے والے نہیں سنتے ہیں، اللہ پاک دوسرے علاقے والوں کو کھڑا کر رہے. مدینہ سے حج کے لیے آئے ہیں صحابہ انصار، ابھی ایمان نہیں لائے، اور مینا کے میدان میں ایک کونے میں عقبہ اولا گھاٹی میں اللہ کے نبی نے ان چند آدمیوں کو بٹھایا اور بٹھا کر اللہ کے دین کی دعوت دی. انصار کو معلوم تھا، یہودی کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تکبر کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. انصار کی یہ جماعت جو آئی، انہوں نے کہا شاید یہ وہی نبی ہوں گے، اور اللہ نے ایمان کی دعوت سے مالا مال کیا. ابو جہل، ابو لہب قسمت سے محروم، اور 400 کلومیٹر دور سے آنے والے مدینہ والے یہاں ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے اسلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں. تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات کہہ رہے ہیں اے ہماری قوم اللہ کے نبی کی سن لو. اور ایسی سنی کہ کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آپ نے ایمان کی بھی دعوت دی اور شرعی قضا فیصلے بھی فرمائے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ بتلایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی نہیں سنتے ہیں تو انبیاء کرام کی امامت کا شرف دے کر ایک تو آپ کو اوپر بلایا جا رہا ہے، اور پھر نیچے سارے انبیاء کی امامت آپ کے حوالے کی جاتی. معلوم ہوتا ہے جب آدمی دین میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لوگوں کی ظاہری ذلتیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ پاک عزت کے نقشے ایسے کھولتے ہیں جو کائنات کی کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتی. اس لیے اس آیت میں بھی قانون نے جب یہ کیا اور غرق ہو گیا تو اللہ پاک نے آگے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کرے، اور نہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ خود بدلہ نہیں لے سکتا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. اسلام اور ایمان اور علم آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تکبر کو توڑتا ہے. قرآن کریم کے مضمون کو میں آپ کو ایک لکیر میں کہوں تو 2 چیزیں ہیں: اللہ کی طاقت کا سب کچھ ہونا اور مخلوق کی طاقت کا کچھ نہ ہونا. پورے قرآن کے سارے قصے، مثالیں، واقعات، احوال، جو کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنی صفات کا اظہار فرماتے ہیں، یہی سب کچھ. میں چاہوں تو قاری صاحب نے قرات میں فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام اولاد چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے دعا سن لی، اور وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ مَعَهُ، اور دوسری اولاد عطا فرمائے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ظاہری کوئی شکل نہیں، لیکن لا الہ الا انت سبحانک پڑھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں بشارت دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب جب بھی ایمان والے پریشان ہوں گے ہم ان کو نجات دیں گے. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو ظاہری اندھیرا مچھلی کا تھا، اس کے پیٹ کا اور اندر کی چیزوں کا تھا،
ہمارے لیے ہدایت کے مقابلے میں گمراہیوں کا اندھیرا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس ظاہری اندھیرے سے پناہ چاہنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہے ہیں، تو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم بھی اس آیت کے ذریعے اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ ظاہری احوال، باہر کا ماحول، باہر کا اندھیرا اتنا سخت ہے کہ ہمارا اجالا اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی کمزور ہے، لیکن اندھیرے کو چھانٹنے والے والفجر، فجر کو چھانٹنے والے آپ، اذا الشمس کورت، بڑے سے بڑے سورج کو لپیٹنے والے آپ، یہ آپ کی ذات ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلا، رات اور دن کی ہیر پھیر، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، سورہ یاسین میں اللہ پاک اپنی قدرت بتلاتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں شام ہوئی، ابھی سورج غروب ہوگا، کل صبح میں پھر سورج طلوع ہوگا، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی کا ہمیں اور آپ کو کوئی علم نہیں، لیکن یہ سورج غروب تو کیا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے ہے، وہ تو 24 گھنٹے اپنا سبق دہراتا ہی رہتا ہے، یہاں غروب ہوا دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت، اسی لیے ایک عیسائی اسلام قبول کیا، اس کو پوچھا گیا کہ آخر قرآن سے تم کو کون سا سبق ملا؟ اس نے کہا جب میں دوسری مذہبی کتابیں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے باتیں کرتا ہے، کوئی طاقت اور کوئی قدرت نہیں، دو انسانی طاقتوں کا مقابلہ ہے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی عظیم ہستی جو آسمانوں کی مالک ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کو پیدا کر دے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن یہ جو چلتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل مند کے لیے بڑی سوچ کی چیز۔ تو یہ طاقت اور قدرت بتلائی، یہ تو اپنے انعامات اور طاقتیں بتلائی، لیکن انسان کی کمزوری بار بار بتلائی کہ اگر ہم میں سے کوئی روکنے والا ہے، باغ والے کا باغ ضائع ہو گیا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، کوئی اس کو بچانے والا نہیں آیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایک اللہ ہی کی طاقت اور قدرت ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ علم اور یہ قرآن کی نعمتیں ہمیں دل کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ جب اللہ کی طاقت اور قدرت کا استحضار کرتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہے، رعد اور گرج ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اونچک لے، یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، ایسی، لیکن ایک مومن سمجھتا ہے یہ میرے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہی تو خدا ہے جو اس کو چمکاتا ہے، گرجاتا ہے، بادل کو ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بڑی ہستی، والجبال ارسا، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، ہم نے اس کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، ان تمیر بکم، زمین ہلنے نہ پائے، یہ کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے سمندر، بحر اٹلانٹک، انگلینڈ سے امریکہ جاؤ 8-9 گھنٹے کا پورا سفر پانی پر ہی چلتا ہے، پیسیفک مہاساگر، اٹلانٹک مہاساگر، اتنے بڑے بڑے دریا دور دور تک، اس کا نظام کون سنبھالے؟ ایک چھوٹی سی کیڑی مکوڑی کو کون روزی دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ آپ کے رزق کا نظام کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ پہاڑی پر تمہارے پاس جو عصا ہے اس لاٹھی کو ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زور سے لاٹھی ماری تو پتھر کی ایک سل ٹوٹی، اور ماریے 7 مرتبہ اس طرح کیا، اور اندر سے چھوٹی چھوٹی پہاڑ کی جو سیلیں ہوتی ہے پتھر کی وہ ٹوٹی، اندر سے ایک کیڑا نظر آیا اور اس کے منہ میں ہلکی سی سبزی لگی ہوئی تھی۔ یہ سبحان خلاق العظیم، سمندروں میں کون روزی دیتا ہے؟ انسان اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ جانور بھی وہی کرتا ہے، اس کو بھی محبتیں دی۔ شیر دوسرے پر تو حملہ کرتا ہے اور اسی پنجے سے دوسرے کو نوچ لیتا ہے، لیکن شیر کا وہی پنجہ جب اس کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو آہستہ رہتا ہے۔ یہ اس کو سمجھ کس نے دی؟ یہ وہی اللہ کی جو رحمت کے 100 حصے تھے اس میں سے ایک حصہ دنیا میں دیا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ یہ اس خالق اور مالک کا ہم گن گاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مسجد میں آئیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے تو اس عظمت کا استحضار ہوگا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی پڑھوایا، لیکن کبھی بڑوں کے ساتھ رہنے سے آدمی کو بڑائی کا احساس ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ میں بھی بڑا ہوں، تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ پڑھوائے کہ بلند تو اسی کی ذات ہے، میں تو زمین میں رکوع میں گیا،
جھک گیا اور سجدے میں اور سر نیاز پورا کا پورا رکھ دیا، میں تو کمزور ہوں۔ اس وقت پڑھایا گیا کہ یہ بول کہ میں کمزور ہوں، اور سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، ہر چھوٹی بڑی بلندی اور چھوٹی اونچی نیچی چیزوں ان سب سے پاک ہے، وہ وراء الورا ہے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، افسوس ہے کہ ہم نے لوگوں کو اذان کا معنی نہیں سکھلایا۔ مولانا عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ عجیب ہو، آپ کے یہاں اورنگزیب کو تو آپ لوگ اچھا سمجھتے ہو اور اکبر کو برا سمجھتے ہو چونکہ اس نے دین الہی، پھر آپ لوگ نماز میں اذان میں اکبر کا نام کیوں لیتے رہتے؟ وہ بیچارہ سمجھا کہ یہ اکبر سے وہی اکبر بادشاہ بنا۔ یعنی افسوس کی چیز ہے کہ مسلمان آج تک اپنے غیر مسلم بھائی کو یہ نہیں بتلا سکا کہ یہ تو سب سے بڑی ذات کا، ہم تکبر والی ذات اور عظمت والی جو ذات ہے اس کے گن گا رہے ہیں۔ جب وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ چیز ہے، جب آپ کے یہاں زلزلہ آیا، بھروچ میں بھی اس کے اثرات ہوئے، تو شہر میں اذانیں شروع ہوئی، تو دارالعلوم میں جو کام کرنے والی غیر مسلم عورتیں تھیں وہ کہنے لگی کہ جو ہم نے اذان تھائی چکلے ہوئے بن رہی بس، اس کو اتنا یقین تھا کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے تو اب زلزلہ بند ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو وہ بھی اتنا جانتے ہیں، یہ کوئی بڑائی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت قرآن کی دی، اللہ نے اسے نبی دیے، قرآن اور حدیث کے علوم میں اللہ پاک کی کیا کیا قدرتیں، طاقتیں، اللہ پاک کے احسانات، یہ جب پڑھتے جائیں گے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، ذکر اللہ کی توفیق ہوگی اور اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ پھر بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی، مومن سہ لے گا، الحمدللہ کہے گا۔ بولنا آسان ہے لیکن جب مصیبت آتی ہے آدمی پریشان ہو گا، لیکن جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ارجعی الی ربک، رجع ریٹرن ہونا، یہ روح آئی ہے اوپر سے، جب انتقال ہوگا تو پھر وہاں چلی جائے گی علیین یا سجین، لیکن یہاں سے نکل جائے گی۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ارجعی الی ربک، ریٹرن ہو جا، واپس ہو جا، جیسے ہم بھروچ سے آئے اب ریٹرن ہوں گے واپس، تو روح کو کہا گیا کہ تو آئی ہے اب وہی واپس آنا ہے، اس لیے یہ یہاں کی نہیں ہے تو اس کی غذا بھی یہاں کا روٹلا نہیں ہے، یہاں کی کھچڑی نہیں ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی گن گاتے رہو تو دل میں عظمت پیدا ہوگی اور چیزوں کا تکبر، چیزوں کی بڑائی ٹوٹ جائے گی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا دشمنوں نے، قرآن نے بار بار فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن کتنا ہی طاقتور ہو لیکن اللہ پاک کی ذات کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اللہ اپنے آخری نبی کو فرما رہے ہیں کہ جب جب ان کی طرف سے حالات ہو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، یہ تونیک ہے آپ کے لیے کہ آپ کے دل کو اطمینان دلائے۔ اکیلے تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن فرما رہے ہیں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، تم سب کے سب میرے دشمن، الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ اکیلے تنے تنہا بول رہے، وکیف اخاف، فرمانے میں کیسے ڈروں جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں جب تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور تم مجھے اس کا ڈر دیتے ہو جو ڈر والی چیز نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہیں، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے مقابلے میں آ جاؤ، فَأَجْمَعُوا لِي، تم سب جمع ہو جاؤ اور کئی میرے لیے مکر کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر بھی اللہ مجھے بچائیں گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ حالات تو اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے کائنات میں، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ ہاں گناہ کے ساتھ جو چیز آئے اس کے نتیجے میں، یہ اللہ پاک نے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایمان پر ہے اور حالات آتے ہیں، یہ تو حالات آنے ہی چاہیے۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب خیبر میں، خندق میں سامنے دشمن ہے اور ہر طرف سے پریشان ہے مسلمان، اللہ پاک نے خود فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اوپر سے دشمن آئے، پہاڑیوں سے، نیچے کی جگہوں سے آئے، ظاہر سے باطن سے ہر علاقے سے آئے، لیکن اور قرآن فرما رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت آزمائے گئے۔ لیکن صحابہ نے کیا فرمایا جب انہوں نے کہا کہ تمہارے مقابلے میں لوگ آ رہے ہیں، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله،
یہ حالات تو آنے ہی ہے، یہ تو نظام ہے اللہ پاک کا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں معمولی سی، تو امتحان دینا پڑتا ہے محبوبہ کا۔ رات دن دنیا کا نظام ہے، جس سے بھی محبت اولاد سے ہے تو اولاد کے لیے آدمی ذلت برداشت کر لیتا ہے، سب کچھ برداشت، یہ راضی رہے، بیوی بچوں کی محبتیں آدمی اس کے لیے کر لیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بوت بہر او گشتن اولا بوت۔ کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی زیادہ کم ہے کہ اس کے لیے تو سب کچھ کرو اور مولا کے عشق کے لیے کچھ نہ کرو؟ یہ تصور کریں گے تو رات کا اٹھنا 2 رکعت پڑھنے کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطا واقوم قیلا۔ اور فجر کی نماز فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمیں دی ہے، اللہ پاک یہ علم کے ذریعے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے جب یہ قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبتیں، اللہ کی معرفت، اس سے تعلق، وارفتگی، عشق اور جذب کی کیفیتیں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم آپ کے دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہوا۔ مولا آپ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس بستی پر کہ بستی کے سارے لوگ قرآن اور حدیث کے علم میں اپنے اپنے اعتبار سے لگے ہیں۔ رب کریم یہ سندھ کا علاقہ تھا، کچھ کا یہ پورا علاقہ حضرات محدثین کا علاقہ ہے۔ رب کریم 1 صدی ہجری میں ہی یہاں اسلام آ چکا تھا اور آپ کے بندوں نے قرآن اور حدیث کے علوم یہاں پہنچائے۔ بڑے بڑے محدثین نے حدیث میں کتابیں لکھی۔ رب کریم تو اس دور کو دوبارہ بحال فرما دے اور یہاں قرآن اور حدیث کے علوم والے اور قرآن اور حدیث کے علوم سے تعلق مع اللہ والے، معرفت الہیہ والے احباب پیدا فرما، صوفیاء کرام پیدا فرما، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں رب کریم ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، ہمیں ان سے زیادہ فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جس کی بھی جو حاجت و ضرورت ہے، آپ علام الغیوب ہیں، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس کے دور کرنے کی قدرت بھی آپ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ مولا ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، کہیں اولاد کا مسئلہ ہے، کہیں روزی روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں غیروں سے آنے والے مسائل ہے۔ رب کریم ہم بڑے کمزور ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا ہے۔ رب کریم ہم کمزوروں کے کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم زیادہ امتحان نہیں دے سکتے۔ رب کریم تو ہماری بخشش اور مغفرت فرما، ہماری بستیوں میں دین، قرآن اور حدیث کو عام فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کے جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے پیدا ہوئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ملاقات